پختگی کے ساتھ اس پروسیس کے ساتھ انگیج کرے، اور جہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا پڑے وہاں وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا، جہاں اپنا کوئی موقف دینا پڑے، سجیسشن دینا پڑے اپنے عوام کا، اپنے علاقہ کا جو مسائل ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش ہو، مگر شروع سے لے کے اینڈ وقت تک حکومت کا کردار کی وجہ سے اور اسپیکر صاحب کی غیر جانبدار ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا۔ اور جس طریقے سے گنتی کے بغیر یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی تیسری بجٹ پاس ہوا تھا، وہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اس حد تک ہم سے اپنے حق چھینا گیا کہ ہم اپنے ریکارڈ بھی نہیں لے آ سکے کہ یہ لوگ اس بجٹ کے خلاف ہے اور یہ لوگ اس بجٹ کے حق میں ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کا بجٹ کا لیجٹمیسی نہیں ہوتا، آپ کا بجٹ کا جمہوری لیجٹمیسی نہیں ہوتا۔ اور جس طریقے سے خان صاحب نے ایک آلٹرنیٹیو ریالٹی اور آلٹرنیٹیو اکانومی اور آلٹرنیٹیو ملک پہ تقریر کیا آج، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو دکھ اور جو مشکل اس وقت پاکستان کے عوام اسی حکومت کی نااہلی، ناکامی کی وجہ سے بھگت رہے ہیں اس وقت، وہ آپ سب کے سامنے ہے، میں اس پہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کے وہ عوام اپنے وزیر اعظم سے نہیں سننا چاہتے ہیں کہ بیزنٹائن میں کیا ہوا، ہسٹری لیسن کیا ہے، اسلامک لیسن کیا ہے، اسکینڈینیویا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ سننا چاہتے ہیں کہ لاہور میں کیا ہو رہا، پشاور میں کیا ہو رہا، کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس ان لوگوں کے عوام کے مسائل کے لیے کیا حل ہے۔ آپ نے آپ کا 3 سال کا ریکارڈ بتانا تھا عوام کو، یا کم از کم اس سال کا ریکارڈ بتا دیتے۔ آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو، آپ قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ اکنامک ترقی کی بات کر رہے ہو کہ پاکستان پہ اتنا اکنامک ترقی ہو رہا ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اپیل کر رہے ہو کہ جو باہر رہ رہے ہیں وہ بھی واپس آئیں۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ جو پاکستانی باہر ہے وہ واپس آئے تو پھر آپ نے وہ حالات پیدا کرنا ہے۔ آپ نے جو نیا پاکستان کے نام پہ اس ملک میں جینا اتنا مشکل بنا دیا ہے عام آدمی کے لیے، وہ آپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ وہ بجٹ جو تحریکی مہنگائی، تحریکی غربت اور تحریکی بے روزگاری کا دور میں پیش ہو رہا ہے، اس پہ وزیر سے لے کے وزیر اعظم تک سب واہ واہ کر رہے ہیں۔ وہ بات تو کرتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ دینا ہے، بات تو کرتے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، بات تو کرتے ہیں کہ غریب کو ریلیف پہنچانا چاہیے، لیکن جو اس ڈاکیومنٹ میں اصل حقیقت ہے، جو آپ کا پالیسیز کا اصل نتائج ہے، وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ آپ غریب کو مدد نہیں، تکلیف پہنچاتے ہو۔ آپ امیر کو تکلیف نہیں، ریلیف پہنچاتے ہو۔ یہ آپ کا ریکارڈ ہے۔ بھولے جو ہوا پہلے، وہ جو ہوا سے سو ہوا۔ عوام آپ سے حساب مانگ رہے ہیں، آپ سے حساب مانگ رہے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ٹیکس ایمنسٹی ہے تو وہ امیر آدمی کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ کنسٹرکشن کے لیے انسینٹیو ہے، پیکج ہے، تو اس کا فائدہ تو ہوگا، تو ان ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انٹیٹیز کے مالکان کا فائدہ ہوگا۔ ڈیٹا کے مطابق
ڈیٹا کے مطابق نہ زیادہ لوگوں کو روزگار ملا ہے آپ کا پیکیج کی وجہ سے، نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کا ہر قدم کا فائدہ، آپ کا ہر سیاسی قدم کا فائدہ، آپ کا ہر معاشی قدم کا فائدہ غریب کو نہیں امیر کو پہنچا ہے. آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو جگہ جگہ لاوارث چھوڑا ہے. خان بات کر رہا تھا، عمران خان وزیر اعظم بات کر رہا تھا کہ وہ غریب طبقات کے ساتھ دینا چاہتا ہے. اپنا ہی ممبران نیشنل اسمبلی کے سٹاف خودکشی کر رہے ہیں، اس لیے تم نے ظلم کر کے ان کے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا اور آپ نے مہنگائی کی طوفان کھڑا کر دیا. اور آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو کہ آپ کا معاشی ٹیم جو اتنا زبردست تھا کہ آپ نے 3 دفعہ ان کو فائر کرنا پڑا، کہ وہ واہ واہ کا پرفارمنس ہے ان کا. یہ کس قسم کا منافقت ہے؟ آپ کے کہنے سے معاشی ترقی نہیں آئے گا. آپ کا کہنے سے کہ صرف جھوٹ کے بنیاد کے 4% اکنامک گروتھ ہے، اس سے ترقی نہیں آئے گا. اگر ترقی آنا ہے اور معاشی ترقی آنا ہے، ہم نے یہ فائدہ غریب عوام کی جیب تک پہنچانا ہے. آپ کی باتیں 3 سال سن سن کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ این آر او کا لیسن یا سبق نہیں سننا چاہتے ہیں. جتنے برا ماضی تھا وہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ سننا چاہتے ہیں کہ 3 سال تبدیلی کے بعد ان کے حالات آج کیوں زیادہ برے ہیں. 3 سال کی عمران خان کی انصاف کے بعد غربت میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے، بے روزگاری میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے، مہنگائی میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے. کسان کہہ کے آپ کسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو. آپ نہ ان کو ڈی اے پی پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، نہ ان کو یوریا پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کا کسان پاکستان کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. آپ نے جو ٹیوب ویل کی بجلی کی ریٹ ہے، آپ کی حکومت آنے کے وقت یہ 5.2 5.3 یاد نہیں 5 point something can repeat. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر صاحب کے غیر جانبدارانہ رویے سے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. گنتی کے بغیر پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ پیش ہوا، جبکہ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. بک ہوئے، جبکہ سن 13 سے 18 تک ڈینگی سے 31 افراد جاں بحق ہوئے. ان حالات میں جب ہم نے معاشی بحران سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی پالیسیاں بنانی شروع کر دیں، اور پھر اس موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہمیں گائیڈ لائن دی. جناب اسپیکر، 2.25 سال کے مشکل حالات اور رکاوٹوں کے باوجود لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا، اور انہی اقدامات کی وجہ سے کورونا میں بہتری آئی. ہم جس ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہم نے ابھی پاس کیا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ میں 66% ہم نے اضافہ کیا. گریڈ 1 سے اگر آپ نے ٹیکس میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے عوام سے ان کا پیسہ لینا ہے، تو ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا ریاست پہ، ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا جمہوریت پہ. ان کا they'll have to have a stake within the federation. They'll have to know کہ میں اپنا contribution وہ کیوں دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں. وہ دیتے ہیں کہ ہم سب یہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا نہ صرف سڑک بنے گا مگر ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمارا دفاع بھی ہوگا، ہمارا بولنے کا آزادی ہوگا، ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارا جائے گا. وہ اس لیے خوشی سے دیتے ہیں. اور پھر وہ ڈنڈے سے نہیں. آپ تو اپنا فائنانس منسٹر کو
अरेस्ट के पावर्स दे रहे हो एफपीआर के नाम से। अब देखो कैसे आपका मीशत बैठने वाला है। डंडा से टैक्स नहीं लिया जाता है जी, स्ट्रिक्ट कानून साजी होना चाहिए, डिटरेंस होना चाहिए, लेकिन आप इनकरेज करते हो, आप इंटाइस करते हो अपना बिजनेस कम्युनिटी को, अपना छोटे ताजर को कि वो इकोनॉमिक टैक्स नेट में आए। डंडा से नहीं। हमने ये अब साबित कर दिया, एसपीआर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सालों साल अपना बुनियाद से लेके आज तक ना सिर्फ बाकी सूबों को आउट परफॉर्म किया है अपना टैक्स जनरेशन में, मगर वफाक को भी आउट परफॉर्म किया है। और वो इसलिए कि हम सब जो टैक्स हमारे डोमेन में आते हैं, जो डिवॉल्व्ड है, उसका बाकी सूबों के से मुकाबले में हमने कम रेट रखा है। और दूसरा, हम नैब और एफपीआर और इन चीज़ों से हमको पकड़ दकड़ की कोशिश नहीं करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। लेकिन जब तक हम अपना मुआशी सिस्टम में एतमाद, हमारा जमहूरी सिस्टम में एतमाद, हमारा रियासत में एतमाद नहीं होगा, जब तक हर पाकिस्तानी का स्टेक नहीं होगा, तब तक उस तरीके से आप अपने अवाम से एक्सपेक्ट भी ना करें। अगर उनके बोलने का हक भी ना हो, जीने के हक भी ना हो, किसी भी वक्त मारा जा सकता है, वोट का हक भी ना हो, पार्टिसिपेशन का हक भी ना हो, वो जो लोग वो बेचते हैं नेशनल असेंबली में, उनका तो हक नहीं होता कि वो आपका बजट में कंट्रीब्यूट करें, उनका मसाइल हल करें। वो सिर्फ आईएमएफ से जो हुक्म आता है आप उस पे साइन करते हो और फिर कहते हो कि आप पाकिस्तान का सॉवरेनिटी का दिफा कर रहे हो। आपको पाकिस्तान के अवाम पे छोड़ना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों पे छोड़ना पड़ेगा, आपको अवाम के हुक्म पे चलना पड़ेगा, तब हम इन मुश्किलात से निकल सकते हैं। हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अब 3 साल का हिसाब दें। वज़ीर आज़म साहब हमें ये ना बताएं कि ये क्या करेगा, उसको तो टाइम ही नहीं है कि वो क्या करेगा। अब हमें बताएं आपने किया क्या है। अवाम आपसे हिसाब मांगती है। यही तो वजह है कि आपने सारे के सारे बाय इलेक्शंस हारे हैं, आपका इब्रतनाक शिकस्त हुआ है। आपके सारे जो ट्रेजरी मेंबर्स हैं इनको ये नज़र आ रहा है, वो अपने मुस्तकबिल का तैयारी कर रहे हैं और हम आपसे हिसाब लेंगे। आपके ये सारे जुल्म के हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा अपना रोल प्ले करके आपसे हिसाब लेंगे। हम आपको इस तरीके से जुल्म पर जुल्म करने को इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत से टॉपिक्स मिस किया है, मगर मैं जानता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने क्वेश्चंस में वो टॉपिक्स। ज़रा होल्ड, मेरी बात सुनिए, मैं 1 बाय 1 लूँगा, आप वरना पेंडेमोनियम हो जाएगा, किसी को फिर मौका नहीं मिलेगा। आप सवाल करें। रावत साहब, जब भी देखा जब वोटिंग होती है कोई ऐसा इशू आता है, गिलानी साहब का इंतखाब हो, बजट पास करना हो, अपोजिशन अपने अरकान पूरे नहीं कर पाती और ना ही अब तक ये हुआ है कि किसी के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की गई हो। खासकर जो आपकी तहादी जमातें हैं उनके बाद अरकान हमेशा की तरह गायब हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसएग्री। मैं समझता हूँ कि जैसे गिलानी साहब के इलेक्शन है, पूरा टर्नआउट था, सब कुछ था। बिल्कुल जो मेंबर्स इस नेशनल असेंबली के सेशन में नहीं पहुँचे थे, जिनके पास एक वो अपने जमातों, आई एम श्योर उनके खिलाफ नोटिस भेजेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन ये सब तनकीद तब बनता अगर आपके और मेरे सामने वो गिनती होता कि क्या था, कितने लोग थे। बिकॉज स्पीकर साहब ने हमसे वो भी बुनियादी हक छीना। स्पीकर साहब ने हमें अपना वो वोट आपके सामने फिर साफ नजर आ जाता। आपको एक क्लॉज का थोड़ा सा ट्रेलर मिला, जो हकायक है वो आखिरी वोट का था, जो अगर सामने आ जाता तो काफी कुछ लोग एक्सपोज हो जाते। होल्ड ऑन, वकार सदी, फिर आपकी तरफ। ये आज का दिन जो होता है सर, ये रवायत रही है हमारी इस पार्लियामेंट में कि जितनी भी पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातें होती हैं
وہ مل کر حکمت عملی بناتی ہیں کہ بجٹ اگر کوئی ایوارڈ جو ہے وہ کنکلوڈ کرے گا. آج کیا کوئی ایسی اپوزیشن کی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جہاں تک کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ روایتیں نہ صرف اس سیشن کے لیے، ہر سیشن کے لیے، ہر اجلاس کے لیے، خاص طور پہ بجٹ سیشن کے لیے مسلسل ہوتے رہے ہیں. یہ روایتیں اگر ٹوٹے تو اس حکومت نے توڑوائے. یہ روایتیں اگر میں کہتا ہوں کہ اسد کیسر کی اسپیکرشپ اور اس کی ڈیپٹی اسپیکر کی اسپیکرشپ اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدترین اسپیکرشپس رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب میں ان سارے دور کا ذکر کر رہا ہوں جب عامر بھی تھے. وہ اس لیے کہ سب بیسک سیٹس آف رولز اینڈ پرنسپلز ہیں جس کو اگر وہ فالو کیا جائے تو وہ ہاؤس فعال کام کر سکتے ہیں. اور نہ حکومت کی طرف سے، نہ جس کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہاؤس چلائے، اور نہ اسپیکر کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے. ایکچولی لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہی از دا لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی. وہاں اس کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے. گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم رہا. لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب تھا کہ وہ جواب دہ تھا اس اسمبلی کو، ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کو، پورے ملک کے عوامی نمائندے کو. وہ جا کے وزیر اعظم کا تقریر ہونا یا تقریر سننا کا زیادہ اہمیت نہیں ہوتا تھا. اہمیت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس ملک کے مسائل کا حل نکالیں. اور یہ صرف ہو سکا اس لیے وزیر اعظم گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر زرداری، پورے کے پورے ٹیم نے ایک جمہوری انداز سے یہ ملک چلانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے 2/3 میجورٹی نہ ہونے کے باوجود ہم نے وہ کام کیے ہیں جو تاریخ یاد رکھے. اعجاز پھر ناصر وکی سے. یہ بتائیے کہ آج آپ لوگوں نے اس پارٹی میں یعنی اپوزیشن کو جو اجلاس تھا اس میں شرکت نہیں کی، لیکن جب اپوزیشن بہت دعوے کرتی ہے، ایک جانب سے نون لیگ کرتی ہے، دوسری جانب سے پیپلز پارٹی کرتی ہے، لیکن پھر آخر میں وہ سب ڈفیوز ہو جاتا ہے معاملہ، تو عوام آپ لوگوں پر کیسے اعتماد کرے؟ اور جب یہ حکومت کی جانب سے بھی یہ پھیلایا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی، تو پھر لوگ اس بات پر کیوں نہ اعتماد کریں کیونکہ اپوزیشن اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے؟ ایک کوشچن ایوریبڈی، سوری. دیکھو، میں نے آپ کو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کی. میں نے فلو کے سامنے، فلو پہ جو کہا تھا اسی پہ عمل کیا کہ اگر اسپیکر صاحب ملک کے سامنے وعدہ کرتا ہے جو کہ اس نے کیا کہ وہ اس کے مطابق چلے گا، تو میرے لوگ، اور ہمیں یہ روایت رکھنا چاہیے کہ انداز بہتر ہو نا. اب اسپیکر کے اوپر ہے کہ وہ اپنا جاب کرے. اب تک ایک دن نہیں رہا کہ وہ صحیح طریقے سے چلا. ہاؤس بزنس کمیٹی میں بیٹھنا ڈیل نہیں ہوتا. یہ طے کرنا کہ آفس میں کب ٹائم آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کہاں سے کھڑا ہونا ہے، وہ ڈیل نہیں ہوتا. وہ بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا اور اسپیکر کا کہ یہ کام چلائیں. ایسے انسٹیٹیوشن جس میں سیاسی مخالف ایک دوسرے کے مقابلہ سیاسی انداز سے کرے. اب وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور جب ایک ہر کسی بات کو اگر وہ کوشش واقعی کر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی واقعی کوشش کیا گیا، لیکن اگر واقعی کوشش کیا جاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی صحیح چلے تو میں بار بار اس کو اپریشیٹ کروں گا، بار بار یہ خواہش رکھوں گا کہ یہ انسینٹیو یا یہ کوشش، یہ موقع، یہ پوزیشن کامیاب ہو جائے. اگر نیشنل اسمبلی چلے گا تو ملک کے عوام کے مسائل حل ہوں گے. اگر نیشنل اسمبلی نہیں چلے گا تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے بیٹھیں اور اس
इस्लाहात के हवाले से बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ अरसा ही रह चुका है, अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पंजाब में जो सूरत हाल है वो उसी तरह नहीं है कि अगर आज भी इलेक्शन होते हैं कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो तीसरे से चौथे नंबर पर होगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में कब चेंज हो रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी भी अपने जो वोट वहाँ से लेना चाहती है वो ले सके। थैंक यू। ओके, सो इलेक्शन रिफॉर्म्स एक बड़ा टॉपिक है, दो क्वेश्चंस पूछे तो मैं कोशिश करूँगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो उनका कोशिश है वो बिल्कुल एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रखे हैं और आपके सामने है। अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हो तो आप रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंसेस पास नहीं करते, और ऑर्डिनेंस के ज़ोर पे ऐसे वो कदम उठाए जो इलेक्शंस के मफाद में नहीं और धांधली को रोकने के लिए नहीं, मतलब धांधली के इजाफा करने के कदम हो। आप इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने के कदम हो, इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा ताकतवर बनाने के बजाय उसको ज़्यादा कमज़ोर बनाने के कदम हो। इस तरीके से तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं तो वो पार्लियामान के थ्रू हर किसी के साथ इंगेज करके, जब भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं वो यूनानिमसली हुए हैं। अगर यूनानिमस